آزاد کشمیر مظفر آباد سے خبر شامل کریں گے۔ راحیل کشمیری نمائندہ کی تعلیم کے اوپر خصوصی گفتگو، ایک نجی اسکول کا دورہ کیا گیا۔ آئیے دیکھیے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دیکھنے سننے والوں کو جی راحیل کشمیری کا آزاد کشمیر مظفر آباد سے سلام۔ آج میں موجود ہوں جی مظفر آباد جیلا بانڈی کے مقام پہ، اور جہاں پہ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماشاءاللہ یہاں کے ایک اسکول ہے، بہت ہی اچھا ادارہ ہے جس کی بہت ہی اچھی تعلیم اور ٹیچر سٹاف بہت ہی اچھا ادارہ ہے۔ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں یہاں کے جو اسکول کے اکاؤنٹرز ہیں، ان کا نام بھی پوچھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اسکول کا کیا نام ہے اور کتنے عرصے سے یہ ادارہ ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر الحمدللہ، شکر اللہ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا نام سر؟ مظہر حسین۔ اچھا مظہر حسین بھائی، یہ بتائیں کہ یہ ادارے کا نام، اس اسکول کا نام اور اس کی بنیاد کتنا عرصہ ہو گیا رکھی ہوئی ہے اور کیسا چل رہا ہے اور تعلیمی معیار کیسا ہے یہاں کا؟ سر بیسیکلی تو یہ 2014 سے ہے، تو الحمدللہ بہترین ٹیچر ہیں، بہترین معیار ہے۔ مظفر آباد کے پبلک سٹی تو اس طرح اس کی نہیں کر سکے، مگر یہ تعلیم کے اعتبار سے الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ اس کا اچھا سٹاف ہے، اور اسٹرکچر کے لحاظ سے حال میں مظفر آباد میں شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہے جس طرح یہ بنا ہوا ہے۔ اور اس کی خاص بات ہے یہاں پہ ایسے لوگ بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کی آمدنی بالکل کم ہے، اور ان کو بھی وہی اس طرح کی تعلیم جاتی ہے جس طرح ایک اچھے والدین اور امیر والدین کے بچے، غریب یتیم بچے جو ان کی رہائش بھی تعلیم کے ساتھ فری رکھی گئی ہے، تو جن کا سارا خرچہ ڈاکٹر خالد صاحب جو ہے نا اٹھا رہے ہیں، اور ان کی پوری ایک ٹیم ہے، یہ سارا وہ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ یتیم بچوں کا آپ نے کوئی داخلہ فیس یا ان کی کوئی منتھ فیس جو ہوتی ہے اس میں بھی کچھ ان سے لے رہے ہیں یا بالکل ان کو ریلیف ہے، مکمل ریلیف دے رہے ہیں آپ ان کو؟ نہیں سر، یتیم بچوں سے لے تو بالکل کچھ بھی نہیں رہے، بلکہ ان کو جہاں تک ہوتا ہے کوئی سہولت، کوئی چیز اسٹیشنری یا کوئی اور چیزیں، تو ان کو وہ بھی دی جا رہی ہیں، تو بخاطہ کہ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، کاپی کتاب، ہر چیز جو فیسیں بھی اگر ان کی بورڈ کی ہوتی ہیں وہ بھی ادارہ پے کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اچھا، جیسا کہ یہ دیکھیں جی، یہ فرسٹ بلڈنگ ہے ان کے، میرا خیال ہے 2 بلڈنگوں کے اوپر یہ ادارہ چل رہا ہے اس ٹائم، 2 بلڈنگ ہیں اس کی۔ یہ ان کا مین وہ انٹرس گیٹ سے اندر آتے ہیں تو یہ مین ہے، یہ اسٹاف مثلاً اسٹاف روم بھی ہے، اور اس کے بعد یہ ان کا پرنسپل صاحب کا آفس ہے، اور یہ 2 منزل یہ بلڈنگ ہے اور 2 منزل ایک اور بلڈنگ ہے۔ ہم یہاں کوشش کریں گے کہ کسی ہم جو ٹیچر ہیں یہاں کے ان سے بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، ان سے بھی ہم سوال جواب کریں۔ جیسا کہ ایک یہاں کی اسکول کی ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہے، سب سے پہلے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اسکول کے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ ہمارے اسکول میں 313 بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں کچھ آرفنس ہیں۔ آرفنس کا یہ ہے کہ آرفن کی تعلیم یہاں پہ فری دی جاتی ہے، ان کی رہائش کا یہاں پہ سسٹم ہے، اوپر آرفنیج ایک تعمیر کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا وہاں پہ فری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہم 23 سٹاف ممبرز ہیں، 23 کا سٹاف ہمارا، اور 313 بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بتائیں دینی تعلیمات بھی دے رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، دینی تعلیم کے لیے صبح ایک پیریڈ پورا وہاں پہ ہم تعمیر سیرت کا پیریڈ ہوتا ہے، جس میں ٹیچرز کو وہ پورا ہمارا ایک پیٹرن بنا ہوا، اس کے مطابق ہم ہر کلاس کے لیول کے حساب سے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کے پاس جتنے بھی بچے ہیں بورڈز میں جو فیسیں وغیرہ ہوتی ہیں یتیم بچوں کی، وہ آپ اپنے ادارے کی طرف سے پے کرتے ہیں یا آپ کو یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اس میں کوئی ہیلپ کرتے ہیں؟ نہیں، مقامی لوگ تو کوئی ہیلپ نہیں کرتے، جو ادارہ جنہوں نے بنایا ہے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، وہ پے کرتے ہیں ان کی تعلیم، رہائش اور ان کے کھانا پینا، مطلب کہ اوور آل جو ہے سسٹم وہ ڈاکٹر خالد صاحب کے زیر انڈر ہے، مطلب وہ اس کی پے وہ کرتے ہیں۔ ہوگا وہ بھی مینشن کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان راحیل کشمیری کو اجازت دیں۔ کیمرہ مین مانو کے ساتھ دیکھتے رہیں ANA نیوز پاکستان زندہ باد۔